السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أيدنا بروح القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المریم. آج ہم ایک نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مریم جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ مسلمانوں کے اوپر اسلام کا ابتدائی دور جو تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم کا دور تھا، جس کے اندر جو قریش مکہ تھے انہوں نے ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے تھے۔ تو حبش کے عیسائیوں کے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی تربیت ضروری تھی۔ جب پہلی جو ہجرت ہوئی تھی مدینہ ہجرت سے پہلے، وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، جب کچھ مسلمان جو تھے وہ اپنی
اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے حبشہ کی طرف، ایبیسینیا کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہاں پہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کے لیے یہ صورت نازل کی تھی۔ تو اہل کتاب سے مجادلہ کرنے کے لیے جو ہے نا، اس کا پرپس جو ہے نزول کا وہ یہ تھا۔ اور اب بھی آج کل بھی جو ہے یہ صورت کرسچنز کو دعویٰ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام اس سے لیا جاتا ہے، اور اسی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جب کسی کو اپنے دین کی طرف دعوت دینی ہے، یا آپ نے اب کسی کو اپنے آئیڈیا کی، کسی بھی آئیڈیا کی طرف دعوت دینی ہے، تو اس سے بات شروع کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس سے ریلیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو کوئی کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے پڑیں گے، کوئی ایسی چیز ڈھونڈنی پڑے گی جو آپ کی اور اس کے درمیان مشترک ہو، اور پھر اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ بات آگے بڑھ کر جو ہے اس پوائنٹ تک جاتی ہے جو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہو۔ تو یہ جو صورت ہے یہ کرسچنز کو دعوت دینے میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو تھیم ہے وہ کیا فالو ہوتا ہے، کہ جو طرز بیان ہے وہ کیا ہے، سٹوریز کی فارم میں ہے۔ اور سٹوریز میں جو ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سوری کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ تو اور جو سورت کا نام ہے وہ مریم علیہ السلام کے نام پہ ہے، یہ واحد سورت ہے قرآن میں جو کسی خاتون کے نام پر ہے، اور یہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن میں نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو جو قریش مکہ تھے وہ کیا ظاہر ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کا جو دین ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس وقت جب ان کو پتا چلا کہ وہ ان سے بچ کے حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، ہمیں تو ان کے پیچھے جانا چاہیے اور ان کو پکڑ کے واپس لانا چاہیے۔ ان میں سے بہت سارے غلام تھے، بہت سارے جو تھے ان کسی کے فیملی ممبرس تھے، اور اس طرح جو ہے ہر خاندان میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ نکل کے گئے تھے جو اسلام لا چکے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو جو قریش مکہ تھے ان سے برداشت نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ڈیلیگیشن بھیجا ایبیسینیا یعنی حبشہ کے جو بادشاہ ہے اس کے دربار میں، اور حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا، اور وہ جو تھا وہ صحیح عقیدہ کرسچن تھا۔ اور صحیح عقیدہ کرسچن ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ وہ جو تھا جب حق اس نے سنا، اور حق اس نے کس طرح سنا، کہ جو یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس سورت کی تلاوت کی تھی اس کے دربار میں۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ اس نے یہ تلاوت سنی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا، خفیہ طور پہ لے آیا تھا، لیکن اس نے اوپنلی اس بات کی حمایت کی تھی کہ یہ بات جو یہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس سے کچھ کم یا زیادہ نہیں تھے، اور انہوں نے جو قرآن کا پورشن سنا انہوں نے اس کی بھی تصدیق کی تھی۔ اور اس کے بعد بہت سالوں کے بعد جب نجاشی کی وفات ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ پہلی غائبانہ نماز جنازہ تھی جو کہ اسلام کے آنے کے بعد پڑھی گئی تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اچھا، ایک اور اس سورت کی جو خصوصیت ہے، پہلے اس کا ربط دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی سورت جو ہے سورت الکہف ہم نے پڑھی تھی، تو سورت الکہف کی آخری آیت میں توحید کی وضاحت کی گئی تھی کہ انما الہکم الہ واحد، اور پھر عبادت کے شرک سے منع کیا گیا تھا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو یہاں سورت مریم کا جو مرکزی مضمون ہے وہی کیا ہے، کہ شرک کی جو ہے شرک کی تردید اور توحید کا اثبات جو ہے وہ اس کے اندر بیسک جو تھیم ہے وہ ہے اس سورت کا۔ اور پچھلی سورت کہف کی تمہید میں ہی نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ عیسائیوں کو ان کے عقیدے پر تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهَ وَلَدًا، یہاں سورت مریم میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، آیت نمبر 35 میں آیا، اور پھر وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، آیت نمبر 92 میں آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورت الکہف میں جو ہے دنیا کی عارضی زندگی اور زینت اور باقی رہنے والے اعمال کا کمپیریزن کیا گیا تھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورت مریم میں بھی یہی مضمون آیا ہے،
वल्बाक़ियातु स्सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा। तो सूरह मरियम में अकीदा तौहीद को हज़रत ईसा और कुछ दीगर अम्बिया की ज़िंदगी से साबित किया गया है। और फिर इसके बाद आती है सूरह ताहा। तो सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावती ज़िंदगी से तौहीद का सबूत फराहम किया गया है। अच्छा, एक और जो इस सूरत की क्वालिटी है वो क्या क्वालिटी है कि इसमें अल्लाह ताला अपना नाम जो है अर रहमान वो बहुत बार मेंशन करते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत का बहुत जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला अपने रहमान होने की सिफत का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। इब्ने तैमिया कहते हैं कि ये सूरत वो है जो हमें अल्लाह ताला की रहमत, अपने मुंतखब बंदों पर अल्लाह ताला की रहमत के बारे में बताती है। तो अब जब हम ये सूरत पढ़ेंगे तो आपने ये नोट करना है कि कितनी दफ़ा अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र आया और कितनी दफ़ा अल्लाह ताला का नाम आया है या कोई सिफत आई है जो अल्लाह ताला की रहमत को एट्रीब्यूट करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन सॉद। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो हुरूफ हैं, इनको हम मिला के क्यों नहीं पढ़ते और इनको हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनको हम कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत जो होते हैं उनके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं। इनको हम मिला के नहीं पढ़ते, एक तो इनको हरूफ के तौर पे पढ़ते हैं, ये तो डिसाइडेड है सबके दरमियान। लेकिन इनको इस तरह से क्यों पढ़ा जाता है और इनका क्या मकसद है, ये कुरान में क्यों मौजूद है, इसके बारे में बहुत अलग अलग सी ओपिनियंस हैं उलमा की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मारूफ है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है स्कॉलर्स में राय, वो क्या है कि ये वो अल्फाज हैं कि जो कुरान का मोज़ा है। और ये अल्लाह ताला ने कुरान में इसलिए नाजिल किए हैं क्योंकि अरब्स जो थे वो क्या करते थे कि वो जबान दान थे ना, वो अपनी जबान पे बड़ा नाज करते थे। हम तो ऐसे करते हैं ना, कोई उर्दू को ट्विस्ट करके भी यूज कर लेते हैं, हम कोई इंग्लिश के वर्ड्स भी बीच में डाल लेते हैं, कोई और जबान के भी वर्ड्स यूज कर लेते हैं, उर्दू के ही अल्फाज को उल्टा सीधा करके बोल लेते हैं। लेकिन जो अरब्स थे ना, जो अहले अरब थे, वो अपनी जबान पे बहुत फख्र करने वाले थे। और जो अरब का जो पुराना जमाना था, वहां पे क्या होता था कि वो नसर में बात ही नहीं करते थे। वो जिस तरह हम नॉर्मली बात करते हैं ना, उस तरह बात नहीं करते थे। वो शेर व शायरी में बात करना पसंद करते थे। और वो इसलिए क्योंकि उनकी जुबान की जो खूबसूरती थी वो शायरी में निकलती थी। और वहां पे कॉम्पिटिशन्स होते थे कि शेर व शायरी के, और जो बंदा जो है उसमें जीतता था, उसकी शायरी जो है वो काबा के बाहर लटकाई जाती थी। तो वो अपनी जो है ना जबान पे बड़ा नाज करते थे, वो समझते थे कि वो बहुत आला हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में इस जबान की वजह से। तो अल्लाह ताला ने जब ये कलाम, ये कुरान नाजिल किया, तो कुरान जो था वो हर लिहाज से एक मोजज़ा था, वो जबान के लिहाज से भी एक मोजज़ा था। आपने देखा होगा जो भी नबी आता है ना, उसको जो भी चीजें अल्लाह ताला देते हैं, जो भी मुअज्जात देते हैं, जो किताबें देते हैं, वो क्या होता है, उस दौर के लिए मुअज्जा होता है। और उस दौर के जो बहुत ज्यादा उस दौर में होता है ना, मकबूल जो चीज होती है, वो उस चीज को एड्रेस कर रहा होता है। जिस तरह आपने देखा होगा मूसा अलैहिस्सलाम के जो ज्यादा मुअज्जात थे, वो किस चीज को एड्रेस करते थे? जादू या उससे रिलेटेड चीजों को, क्योंकि उस दौर में जादू बहुत आम था और जादू को बहुत ज्यादा जो है ना प्रमोट किया जाता था। तो वो जो जब आपने रिलेट करना होता है किसी के साथ, तो उसी से रेलेवेंट जो है चीजें आपको दी जाती हैं। तो अरब जो थे वो जबानदान थे। अल्लाह ताला ने जो कुरान का मोज़ा नाजिल किया, कुरान अपनी जात में भी एक मोज़ा ही है। और जब वो आया तो उसके अंदर ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो किसी जिसकी अल्लाह ताला ने हमें मार्फत नहीं दी, जिसका अल्लाह ताला ने हमें बताया नहीं कि इनका मीनिंग क्या है। तो ये क्या है कि ये अल्लाह ताला को पता है कि इसका क्या मतलब है। और इससे क्या जाहिर होता है, इससे उन लोगों की जो कि अपने आप को अपनी जबानदानी को और अपनी जबान को जानने का के ऊपर बड़ा मान करते थे, उनकी बेबसी को और उनकी लिमिटेशंस को ये वर्ड्स जो हैं ये जाहिर करते हैं कि तुम इन वर्ड्स के मीनिंग तो नहीं बता सकते अगर तुम बहुत ज्यादा भी अपनी जबान को जानते हो। तो हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं इनको। जिक्र रहमती रब्बिका अब्दहु जकरिया। ये आपके रब की अपने बंदे जकरिया पर रहमत का जिक्र है। तो जो हम आपके साथ निहायत तफसील के साथ बयान करेंगे, जिससे अल्लाह ताला के नबी जकरिया अलैहिस्सलाम के अहवाल, उनके आसार सालेहा,
ان کی ساری کوالٹیز، اچھی اچھی جو کوالٹیز ہیں ان کا ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ اس قصے میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت، اور پیروی کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اپنے دوستوں پر رحمت کا مفصل ذکر ہے، اور اس کے حصول کے اسباب کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، اس کی معرفت اور اس کے پہنچانے والے اسباب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں اپنی وحی کے لیے مختص کر لیا، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو اسی طرح ادا کیا جس طرح دیگر انبیاء نے ادا کیا، یعنی کہ انہوں نے اس کا پورا پورا حق ادا کیا۔ تو بندوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دی اور انہیں وہ تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ اپنی زندگی اور اپنی موت کے بعد ان کی اسی طرح سے خیر خواہی کی جیسے ان کے برادران دیگر انبیاء اور مرسلین اور ان کے تابعین نے کی تھی۔ جب انہوں نے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ لگائی اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ بندے کی لمیٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے، اس کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں۔ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا مضبوط اور بہت ہی کچھ جسمانی طور پہ مینٹلی بہت اسٹرانگ بندہ ہو، لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ساری جو طاقتیں ہیں وہ کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ تو ان کو کیا پتا چلا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کی سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا، یعنی کہ میرا سر جو ہے وہ اس کے اندر وائٹ ہیئر آ گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا میرا سر میں جو ہے سفید بال آ گئے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی خفیہ طور پہ۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ وہ اس حال میں وفات پا جائیں گے کہ بندوں کو ان کے رب کی طرف دعوت دینے والا اور ان کی خیر خواہی میں ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رب کے پاس اپنی ظاہری اور باطنی کمزوری کا شکوہ کیا اور اسے چپ کے پکارا تاکہ یہ دعا جو ہے وہ اخلاص کے لحاظ سے کامل اور افضل ہو۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور جب ہڈیاں جو کہ بدن کا سہارا ہیں کمزور ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دیگر تمام اعضاء بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو وشتعل الرأس شیبہ، اور بڑھاپا اور سر جو ہے وہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کمزوری کی علامت ہوتا ہے اور موت کا ایلچی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سائنز ہوتے ہیں کہ اب انسان کا آخری وقت قریب آ رہا ہے اور اس سے ڈرانے والا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنی ذوف اور عجز کو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب طریقہ ترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ بندے کے اپنی قوت اور اختیار سے بات اور دل کے اللہ کی قوت اور اختیار پر بھروسہ کرنے کے اظہار پر دلالت کرتا ہے۔ پھر لاسٹ میں انہوں نے کیا کہا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یعنی کہ اے میرے رب، تو نے کبھی بھی میری دعا کو قبولیت سے محروم کر کے مجھے ناکام یا مایوس نہیں کیا، بلکہ تو نے ہمیشہ مجھے عزت و اکرام سے نوازا اور میری دعا کو قبول کیا ہے، اور تیرا جو لطف و کرم ہے وہ مجھ پہ ہمیشہ اس طرح رہا ہے، اور تیرے احسانات مجھ پر بہت زیادہ پہنچتے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی گزشتہ دعاؤں کی قبولیت کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جس طرح ماضی میں ان کو احسانات سے نوازا، وہ آئندہ بھی انہیں اپنی عنایات سے نوازے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میں ڈرتا ہوں کہ اب میرے پیچھے میرے جو بھائی ہیں، جو میرے قوم کے لوگ ہیں، یعنی کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری موت کے بعد جو بنی اسرائیل ہے اس پر کون مقرر ہوگا، وہ تیرے دین کو اس طرح قائم نہیں رکھ سکیں گے جس طرح قائم رکھنے کا حق ہے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ تیرے دین کو اس طرح قائم نہیں کر سکیں گے جس طرح قائم کرنے کا حق ہے، اور تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت نہیں دیں گے کہ اور اس سے ظاہر کیا ہو رہا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ ان کی، یا جس میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ ان کی دینی سربراہی کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ اس سے حضرت زکریہ علیہ السلام کی خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے فکر مند تھے اپنی قوم کے لیے، کہ جو جس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ابھی تک ایمان نہیں لا رہے تھے، اور جو تھے وہ لوگ جو تھے وہ غلط راستے کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کو کیا تھا، فکر تھی اپنی قوم کی، خیر خواہی تھی، شفقت تھی ان کی۔ جو نبی ہوتا ہے اس کی وہ ایک اپنی قوم کے لیے فادرلی فگر ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو جو باپ کے اندر جو ہوتی ہے نا شفقت ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ ایک نبی کے اندر اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس سے اور پھر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹے کی طلب عام لوگوں کی مانند نہ تھی کہ جس میں دنیاوی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا خیال رکھے گا، ہماری جو ہے ہمارا نام چلتا رہے گا دنیا میں، بلکہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ دین ضائع نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں تو پیچھے سے لوگ بھٹک جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے۔ تو آپ کسی دوسرے کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اس میں مبتلا تھے، کسی تکبر میں مبتلا تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسا تھا کہ ان کو واقعی جینوینلی کوئی اپنی قوم میں ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس کو جب تک پکڑ کے راستے پہ نہ لایا جائے وہ راستے پہ نہیں آئے گا، وہ راستے پہ قائم رہے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جو آن ہز اون دین پہ قائم رہتا اور دین کا نام جو ہے وہ دین کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا، جو ان کی فیملی تھی، وہ مشہور دینی گھرانوں میں سے تھی، اور جو رسالت اور نبوت کا گھر شمار ہوتا تھا، اور اس گھر سے ہمیشہ بھلائی کی امید رکھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی وہ انہیں اللہ انہیں بیٹا عطا کرے جو ان کے بعد دینی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، اس کا تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو، اور وہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، وہ خود بھی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اور ایسی عمر میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس میں ان ان کے لیے بہت مشکل ہے ایسا کچھ امیجن بھی کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف سے ایک معاون عطا کر، اور ایسا معاون عطا کر جو میری دین میں میری مدد کرے، یعنی ایسا نیک بندہ بنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ یریثنی و یریث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، جو وارث ہو میرا اور یہ وارث ہو یعقوب کی اولاد کا، اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ یعنی نیک بنا، جس سے تو راضی ہو، اور اسے اپنے بندوں کا محبوب بنا دے۔ تو ایک جو چیز اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے ان تمام آیات میں، وہ کیا پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت زکریا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے انٹروڈیوس کیا۔ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے زکریا پر اپنی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی ہستی کو اپنا بندہ کہہ کے بلاتے ہیں نا، تو یہ وہ سب سے بڑا آنر ہے جو کسی بھی انسان کو مل سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے آپ سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو اس سے بڑا آنر بھلا کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اتنا آنر دے کے سٹارٹ کی بات، اور کس واقعے کی طرف وہ بات جا رہی ہے، کس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا، کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اب زکریا علیہ السلام کی دعا کس طرح کی تھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعا میں قبولیت دعا کو قبولیت ملے اور ہماری دعا ایکسیپٹ ہو۔ تو اچھی اور ایکسیپٹڈ دعا کی کیا کوالٹیز ہیں جو زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر دعا مانگی تھی، آہستہ آواز میں، چیخ چیخ کے نہیں، زور زور سے چلا کے نہیں، گا گا کے نہیں، بلکہ کسی گانے کی طرز پہ نہیں گائی تھی، بلکہ اپنے دل میں خفیہ طور پہ بالکل چھپے ہوئے لہجے میں، آہستہ سی ٹون میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اپنے حال کی، اور شکایت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا، میں ہی رہ گئی تھی کیا؟
ایسے نہیں کہا انہوں نے. شکایت کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سچویشن ایسی، اپنی جو حالات ہیں ان کو ایسے بیان کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سمپتھی گین کرنے کی جو ہے نا کوشش کی. یعنی کہ جب آپ کو کسی سے ضرورت ہوتی ہے، کسی سے کام ہوتا ہے، لیٹ سے کوئی مانگنے والا آپ کے گھر آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی حالات کیسے بیان کرتا ہے کہ میری جو ہے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے بچے جو ہیں وہ اگر کوئی عورت آتی ہے آپ کے پاس، وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں. وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی سچویشن ایسے ڈسکرائب کرتی ہے کہ آپ کو اس پہ ترس آ جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سچویشن ایسے ڈسکرائب کریں کہ جو کہ ہمیں بہت زیادہ مسکین اور بہت زیادہ قابل رحم بنا دے. لیکن وہ سچویشن ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے ایسے بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سچویشن بیان کی اس طرح سے کہ جیسے کہ وہ بہت زیادہ قابل رحم سچویشن ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا نیکسٹ؟ انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کبھی دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کو آنسر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. تو اس میں کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اسپیکٹ آ گیا. سب سے پہلے کیا کیا؟ خفیہ طور پہ دعا مانگی. پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات بیان کیے، بہت ہی عاجز ہو کے، بہت ہی عاجزی سے اپنے حالات کو بیان کیا. پھر تیسری بات کیا کی؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. چوتھی بات کیا ہے کہ پوری دعا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک آپٹیمسٹک ٹون نظر آتی ہے آپ کو. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، اگر آپ صحیح سمجھیں تو کر دیں، نہیں سمجھیں تو نہیں کریں. یا ایسے نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل امید نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے کس طرح سے مانگا کہ ان کو پورا یقین تھا، ان کو کانفیڈنس تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دعا مانگتے ہوئے یقین سے دعا مانگنے کو کہا ہے، کیونکہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہمارے اسباب سے لمیٹڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ریالٹی ہماری ریالٹی جیسی نہیں ہے. جو ہماری حقیقت ہے، جو ہماری ریالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. ہماری نظر محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری جو ہے یادداشت محدود ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی اصل حقیقت میں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس لمیٹیشن سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بھی نظر آتا ہے وہ اپنی اصل حقیقت میں نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو آپ کو جتنی بھی امپاسبل لگ رہی ہو مانگ لیں، کیونکہ جس نے دینا ہے اس کے لیے وہ امپاسبل نہیں ہوگا. پھر ایک اور جو اس میں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی دنیاوی چیز کی دعا کرتے ہیں، اب زکریہ علیہ السلام نے جو اولاد مانگی تھی، اولاد کیا ہے؟ دنیاوی نعمت ہے نا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو جو اولاد ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جب بھی ہم کسی ورلڈلی میٹر کے لیے، کسی بھی دنیاوی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس کے اندر ایک کنڈیشن ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کہا؟ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اسے ایسا بنا دیں اللہ تعالیٰ جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ مجھے ایسی اولاد دیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ مجھے اتنا ایسا مال دیں کہ جس کو میں آپ کی راہ میں خرچ کر سکوں. مجھے مال دیں اور مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ میں اس کو آپ کی راہ میں خرچ کر سکوں. تو دنیا کی چیز مانگتے ہوئے بھی آخرت کا اسپیکٹ جو ہے اس کے اندر شامل کر لیں. کس طرح شامل کر لیں کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کی آخرت کے لیے حجت بن جائے. یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم کوئی نعمت مانگتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ وہ نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے ٹیسٹ بھی بن سکتی ہے، اور پھر وہ نعمت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اور ہماری آخرت کی سکسیس جو ہوتی ہے اس کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز، یہ دنیاوی چیز جو ہے یہ عطا کریں، ہمیں یہ جاب دے دیں، ہمیں یہ پیسہ دے دیں، ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں فلاں چیز دے دیں، لیکن اس کو ایسا بنائیں کہ جس سے آپ ناراض نہ ہوں، جو ہمارے لیے فتنہ نہ بنے، بلکہ وہ ہمارے لیے آپ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہی بنا رہے. پھر ایک اور چیز کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے؟ ربی انی وہن العظم. پھر وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
कितनी दफा उन्होंने अल्लाह ताला को रब्बी कह के पुकारा है। तो अल्लाह ताला को जब पुकारना है, जब दुआ मांगनी है, तो अल्लाह ताला के नाम से पुकारना है। अल्लाह ताला के बहुत सारे 99 नाम हैं अल्लाह ताला के, तो उन नामों से पुकारना है, अल्लाह ताला की सिफात से पुकारना है। और जो जितने भी अल्लाह ताला के नाम हैं उनमें से सबसे जो जामे नाम है ना, वो है रब। रब के अंदर तीन चीजें आती हैं: खालिक, मालिक, मुदब्बिर। जो भी रब होता है वो क्या होता है? क्रिएटर होता है। उसने अदम से वजूद में लाने वाला होता है, यानी कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उसको वो उसने पैदा कर दिया। मालिक, यानी कि आपके कुल जुमला हकूक जो है, जो आपकी पूरी ओनरशिप है, वो अल्लाह ताला के अंडर है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपसे कुछ भी, आपको कुछ भी दे दें, और अल्लाह ताला चाहे तो आपसे कुछ भी ले लें। आपकी जिंदगी के मालिक है अल्लाह ताला। वो जब भी चाहे उसको खत्म कर दें, और जब भी चाहे जो है आपको, आपकी दुआओं को आंसर कर दें। और फिर तीसरा एट्रीब्यूट क्या है? प्लानर, मुदब्बिर। यानी कि आपकी जिंदगी में हर छोटी बड़ी जो चीज होती है, वो क्या है? अल्लाह ताला की प्लान की हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से है। कोई अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात होती है, आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, या आपके साथ कोई, आपको कोई नेमत मिलती है, तो वो सब किसकी तरफ से है? उस प्लानर की तरफ से है, जो आपका रब है। तो अल्लाह ताला को रब के नाम से पुकारा जाए तो अल्लाह ताला उससे बहुत राजी होते हैं। और उन्होंने इस दुआ में थ्रू आउट अल्लाह ताला को रब भी कह के पुकारा है, यानी कि मेरा रब। रब्बी का क्या मतलब है? ए मेरे रब। तो जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला के नामों से मांगे, और अल्लाह ताला को रब कह के पुकारे, रब्बी कह के पुकारे। इससे अल्लाह ताला भी राजी होते हैं। और जब आप रब्बी कहते हैं ना, तो उससे दिल में एक अपनायत सी फील होती है कि ये जो रब है, ये जो बहुत बड़ी हस्ती है जिससे मैं पुकार रही हूँ, ये मेरा रब है। मैं इससे एसोसिएटेड हूँ। ऐसा होता है ना कि कोई कोई हस्ती जिससे हम बहुत इम्प्रेस होते हैं, हम क्या करते हैं? उससे एसोसिएट करना चाहते हैं खुद को। तो हम क्या करें? यहाँ पे अल्लाह ताला से खुद को एसोसिएट कर रहे हैं। अच्छा जी, जकरिया अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो कुछ डिफरेंट किस्म की राय हैं। एक तो ये है कि वो मरियम अलैहिस्सलाम के जो हैं खालू थे। और दूसरा क्या है कि वो उनके बहनोई थे। लेकिन ज्यादा राजे राय जो हमें पता चलती है वो ये है कि वो उनके खालू थे। अच्छा जी, हजरत जकरिया ने अल्लाह ताला से सौले बेटे की दुआ की, जो इनके मरने के बाद बाकी रहे, जो इनका वली और वारिस बने, अल्लाह ताला और उसकी मखलूक के नज़दीक निहायत पसंदीदा और नबी हो। ये औलाद की बेहतरीन सिफात है। यानी कि आप जब अल्लाह ताला से औलाद मांगे, हम में से बहुत सारे लोग औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो ख्वाहिशात का इजहार करते हुए हमें क्या यहाँ से गाइडेंस मिल रही है कि उसकी ऐसी क्वालिटीज बयान करें कि जो अल्लाह ताला से ऐसी क्वालिटीज वाली चीज मांगे कि जो बेहतरीन हो। अल्लाह ताला की जो है कुदरत, वो लिमिटेड नहीं है। अल्लाह ताला को किसी से पूछ के नहीं देना। अल्लाह ताला ने अपने पास से देना है, अपनी मर्जी से देना है। तो वो इस चीज पर कादिर है कि आप जो मांगे वो उससे भी बेहतर दे। तो हम जो भी बेहतर से बेहतर इमेजिन कर सकते हैं, हमें वो मांगने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या मांगा? वो ऐसी ऐसी औलाद जो वारिस हो मेरा और वारिस हो याकूब की औलाद का, और इसको है मेरे रब पसंदीदा यानी नेक बंदा बना, जिससे तू राजी हो, और इसे अपने बंदों का महबूब बना दे। तो औलाद के बारे में ये दूसरे नबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि उसको बंदों में एक्सेप्टेंस दे। और इसके अलावा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद के लिए ये दुआ की थी। तो औलाद के बारे में ये दुआ करना तो हमें याद रहता है कि अल्लाह ताला इसको नेक बना दें, इसको दुनिया में जो है कामयाब कर दें, इसको बहुत ज़्यादा पैसे दें, इसको बहुत अच्छी जॉब दें, इसकी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए, ये बहुत जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन हमें जो है जो है उसकी डिटेल्स जो है, उसकी जो साइड एस्पेक्ट्स हैं वो भूल जाते हैं कि बंदों के अंदर जब इंसान रहता है, जब इंसानों के दरमियान इंसान रहता है, तो उन इंसानों के दिल में के लिए अच्छे जज्बात होना, उनके लिए दिल में उस इंसान के लिए पसंदीदगी होना, उसकी जिंदगी को कितना आसान बना देता है और कितना ब्लेसेड बना देता है। तो उन्होंने क्या दुआ की कि अल्लाह ताला उनको, उसको जो है लोगों के दरमियान जो है वो पसंदीदा बना दे। तो फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने से एक तो ऐसे बेटे की दुआ की जो कि वैसे ही पसंद करने के काबिल हो,
یعنی کہ صالح اولاد ہو اور ان کے مرنے کے بعد باقی رہے، ان کا ولی وارث بنے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہو اور نبی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس لوگوں میں بھی اس ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ کیا ہے، ایک کسی بھی اولاد کی بہترین صفات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر بے پایا رحمت ہے کہ وہ اسے ایسا نیک بیٹا عطا کرے جو ایسے اخلاق اور قابل ستائش عادات کا مالک ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس دعا کا انجام کیا ہوا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کس طرح سے آنسر کیا، کس طرح سے اس بات کا جواب دیا، یہ جو انہوں نے اتنی ٹیکٹ فلی دعا کی، اتنی زیادہ عاجزی سے دعا کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فرشتوں کے توسط سے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو یحییٰ کے نام سے موسوم کیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا۔ تو اسم اپنے مسمى کے عین موافق تھا، چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے حصی زندگی بسر کی جس سے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی تکمیل ہوئی، اور آپ نے مانوی زندگی بھی بسر کی، وہ ہے وحی، علم اور دین کے ذریعے قلب اور روح کی زندگی۔ لم نجعل له من قبل سمیا، نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی، یعنی کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام رکھا نہیں گیا۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے نام بہت یونیک ہوں جو کسی اور کا نام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نام کا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا، اس سے پہلے کوئی یحییٰ نام کا بندہ ہی نہیں تھا زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود سے رکھا، ایک تو یہ آنر، اور دوسرا آنر کیا ہے کہ یونیک نام رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ احتمال بھی ایک اس کی جو ہے، ایک اس کا کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کے یہ معنی ہو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جیسا اس سے پہلے کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ جو ہے تب یہ ان کی کاملیت اور اوصاف حمیدہ سے ان کے متصف ہونے کی بشارت ہے۔ نیز یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے تمام لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں، مگر اس احتمال کے مطابق اس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح اور ان جیسے دیگر انبیاء کرام کو مخصوص کرنا ہوگا۔ تو یعنی کہ ایک اس کا مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا، کہ یعنی کہ لٹرلی اس سے پہلے اس نام یحییٰ نام کا کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے مرتبے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو دوسری والی ٹرانسلیشن ہے یہ اتنی زیادہ ریلائبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے پہلے کچھ اولو العزم پیغمبر گزر چکے تھے۔ تو اولو العزم پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کے رینکس آپ کو پتا ہے کہ عام انبیاء سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام یہ ان سے پہلے گزر چکے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے رینکس ان سے زیادہ تھے۔ تو یہ جو دوسری ٹرانسلیشن ہے یہ بہت زیادہ سپورٹڈ نہیں ہے، اور پہلے والا ہی میننگ جو کہ لٹرل میننگ ہے کہ اس نام کا اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا خود سے، اور اس نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جب ان کے پاس قال ربی ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا اس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خیال ان کو دعا مانگتے ہوئے نہیں آیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ درخواست پیش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ایک نیک بیٹا عطا کریں جو کہ ہم آپ کے دین کا کام چلائے، اور ہماری جو ہے علم کی میراث، جو ہمارا جو خاندان ہے انبیاء کا، اس کی وراثت جو ہے یعنی کہ جو علم ہے اور جو نبوت ہے اس کو آگے لے کے چلے۔ تو اس ٹائم پہ ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی تو اس وقت انہوں نے اس کو عجیب و غریب، اس وقت ان کو ریئلائز ہوا، اس وقت وہ تھوڑے سے ریالٹی میں واپس آئے، انہوں نے حیرت سے عرض کیا ربی انا یکون لی غلام، اے رب میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے اور میں بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکا ہوں، تو اولاد کے یعنی کہ اولاد کا پیدا ہونا اس ایٹ دس پوائنٹ امپاسبل لگتا ہے ہمیں۔ تو آپ کی دعا کے وقت آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ رکاوٹیں یا یہ کیا کہتے ہیں
یہ منع کرنے والی چیزیں نہیں تھیں، آپ کو یہ جو ہے آبسٹیکلز نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس کا جو ہے انہوں نے جو دعا مانگی تھی اس کے اندر پورا ان کا جذبہ شامل تھا، ان کی شدید خواہش شامل تھی، اور ان کی بہت زیادہ عاجزی شامل تھی، اور ان کا یقین شامل تھا کہ یہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہمیں بہت چیزوں کے ہونے کا بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، لیٹ سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی تیاری کی تھی ٹیسٹ کی کہ آپ تو ٹاپ کریں گے ہی کریں گے اس دفعہ، اور پھر اچانک سے واقعی آپ کا رزلٹ آتا ہے نا، تو آپ نے ٹاپ کیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت یقین نہیں آتا ہے واقعی میں تو یہ سوچ رہی تھی لیکن یہ واقعی ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی حیرت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ ان کو یقین نہیں آ رہا، وہ ایک خوشی کی جو انتہا ہوتی ہے نا، جس میں انسان جذبات میں آ جاتا ہے اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو فرمایا، اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا تھا جبکہ تم کوئی چیز نہیں تھے۔ تو انہوں نے بے یقینی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا ہوگا، میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرما دیا وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی کہ وہ امر جو اپیرنٹلی ہماری ریالٹی میں ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اسے اسباب کے بغیر وجود میں لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کو وجود میں لانا اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے جو اس سے قبل اس کو وجود میں لایا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی انہوں نے کیا بیان کی تھی، خود ہی بیان کی تھی نا، اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا تھا۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ اس کو ایگزسٹنس میں لا سکتے ہیں، اس بات پر قادر ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بینگ اے ہیومن وہ تھوڑے حیران اور پریشان رہ گئے کہ ہیں یہ واقعی ہو سکتا ہے، از اٹ ریئلی پاسبل؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے نہ کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سائنس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کی دعا واقعی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ پہ کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن وہ ایک جو ہے ہیومن ڈیزائر ہوتا ہے کہ اس کو سامنے نظر آئے، اس کو اپنی جو بات پوری ہوتی ہوئی، جو دعا قبول ہوتی ہوئی ہے وہ سامنے نظر آئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دکھا دیں۔ زکریا نے کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی کہ جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر میں شک نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، مگر یہ اس لیے پوچھا ہے تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو، بس ان کو اپنے علم میں اضافے کی طلب تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مان رہے ہوتے ہیں، آپ کی ان آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل کو اطمینان کے لیے نا کوئی تھوڑا سا ایکسٹرا چیز چاہیے ہوتی ہے، تو وہ دل کے اطمینان کے لیے یہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن رات تک صحیح اور تندرست ہوتے ہوئے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ تو بات نہیں کرے گا 3 دن تک مگر اشارے سے۔ دونوں کا معنی ایک ہے، کیونکہ کبھی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی دن سے تعبیر کیا جاتا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ 3 دن تک اس پوزیشن، مطلب اس کیپیبلٹی کے باوجود کہ وہ بات کر سکتے ہیں، کسی سے پیرالائز نہیں ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی بولنے کی صلاحیت چلی گئی ہے، بلکہ وہ خود ہی جو ہے لوگوں سے بات نہیں کریں گے اور وہ اشاروں میں بات کریں گے۔ تو صحیح سلامت حالت میں بولنے سے عاجز ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے جو فطرت کے قوانین کو توڑ سکتی ہے۔ اور پھر
اس کے تسبیح اور ذکر وغیرہ جو ہے اس سے وہ نہیں روکیں گے، بلکہ کیا لوگوں سے بات کرنے سے روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ نہایت کثرت سے صبح شام اپنے رب کا ذکر اور تسبیح کرو۔ بس ان کا دل جو ہے اس بات پہ مطمئن ہو گیا، اور وہ کیا ہوئے، اس عظیم بشارت سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی عبادت اور ذکر کے ذریعے اس کا شکر ادا کیا، اور پھر وہ اپنے محراب میں معتکف ہو گئے، اور وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، تو ان اشارے سے کہا صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو جب ان کی وہ نشانی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانی پوری ہو گئی، تو اس وقت وہ لوگوں سے بات کرنے کے قابل نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ باہر آئے، انہوں نے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح شام عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو صبح شام جو ہے یاد کرتے رہو۔ اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام سے ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہم الحکم صبیا۔ اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو گزشتہ کلام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی کوالٹیز اور ان کی تربیت جو ہے اس کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ جب دعا مانگ رہے تھے تو اس کے بیچ میں بھی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کس طرح کا بیٹا مانگ رہے ہیں، اور آبویسلی جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو وہ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں جو مانگا گیا ہو۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں خطاب سمجھ آ جاتا ہے، یعنی کہ جو عقل سمجھ کی عمر ہوتی ہے، بلوغت کی عمر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ قوت یعنی کوشش اور اجتہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رکھیں، یعنی کہ اس کے الفاظ کی حفاظت کریں، اس کے معنی کے فہم اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل میں پوری کوشش اور اجتہاد سے کام لیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کامل طور پر پکڑنا، یعنی خود کتاب بقوہ۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پہلا حکم کیا دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو کس کے جو ہے نا اپنے بازوؤں میں پکڑ لیں اور اس کو چھوڑیں نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر سختی آئے، جو بھی حالات کی مصیبتیں آئیں آپ کے اوپر، کوئی بھی آزمائش آ جائے، اگر آپ کو چوائس ملتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، یا آپ نے قرآن کی بات ماننی ہے، حدیث کی بات ماننی ہے، یا آپ نے کوئی آسان راستہ اختیار کرنا ہے جو کہ ان دونوں کی نافرمانی میں ہے، تو آپ نے اس میں سے کیا چوز کرنا ہے۔ تو خذل کتاب میں کیا ہوگا کہ آپ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی چوز کریں، آپ کے اوپر جتنی مرضی آزمائش آ جائے اس کے نتیجے میں، تو لیکن آپ کیا ہے ان احکامات پر ہی عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کامل طور پر پکڑنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو تعمیل کی، انہوں نے کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اسے حفظ کیا، اس کا فہم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت عطا کی تھی جو کسی اور میں نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَاهُمُ الْحُكْمُ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن سے ہی احکام الہی اور اس کی حکمتوں کی معرفت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ اور شفقت اپنی طرف سے یعنی رحمت عطا کی تھی، جس کی بنا پر ان کے تمام امور جو تھے وہ آسان ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، ان کے اوپر رحمت نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ ہے وہ زکا اور ستھرائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں اور آفات سے بھی پاک کیا تھا، تو ان کا دل جو تھا وہ پاکیزہ تھا، اور ان کی عقل جو تھی وہ بالکل پختہ تھی، اور یہ ساری چیزیں اور بری جو صاف تھے اور برے اخلاق تھے ان سے پاک تھے وہ، اور ان کے جو اخلاق تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے، یعنی کہ وہ مامورات کی تعمیل کرنے والے اور محظورات کو ترک کرنے والے تھے، یعنی کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ کرنے والے تھے، اور جس چیز سے منع کیا تھا اس سے رکنے والے تھے۔
اور جو کوئی مومن اور متقی ہے وہ اللہ کا ولی اور اہل جنت میں سے ہوتا ہے. تو وہ جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور مومن متقی کو دنیاوی اور اخروی ثواب حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقوی پر مرتب کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد ان کی اگلی کوالٹی کیا بتائی گئی ہے؟ وہ برم بوالدیہ، وہ تھے نیکی کرنے والے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور کوالٹی جو ہے وہ کیا بتائی تھی کہ وہ برم بوالدیہ تھے. وہ نیکی کرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیز یحییٰ علیہ السلام سوری وہ اپنے جو ہے ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے والے تھے، وہ نیکی کرنے والے تھے. نیز یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے، یعنی کہ نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ برائی سے پیش آنے والے نہ تھے، بلکہ وہ قول و فعل کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. اور پھر ان کی ایک اور کوالٹی کیا بتائی؟ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش، خود سر، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھرنے والے نہ تھے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بڑا نہیں سمجھتے تھے، نہ اپنے والدین سے، بلکہ وہ تواضع والے تھے، عاجزی والے تھے، فرما بردار تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے. تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے تھے، اس لیے ان کو اپنے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی حاصل تھی. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. تو ان کی کیا کوالٹی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ مریں گے، اور جس دن وہ اٹھ کھڑے ہوں گے زندہ ہو کر. اور یہ ارشاد ان تینوں احوال میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تین جو مواقع ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اور جب قیامت کے دن اسے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، تو یہ انتہائی خوف کے مواقع ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خوف کے مقام پر جو ہے عافیت عطا کرتے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تین نعمتیں، یہ تین مواقع پر نعمتیں کی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوئے، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ان تینوں مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی، یعنی کہ اس دن ان تینوں مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی عطا کی. تو یہ تینوں احوال میں شیطان اس کے شر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی کا تقاضا کرتا ہے. نیز اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے محفوظ اور اصحاب دارالاسلام میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کے پر، تمام انبیاء اور مرسلین. تصدیق کرنے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے. اس سے آگے آتا ہے مریم علیہ السلام کا قصہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ. اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، ایک اور واقعہ بیان کیا جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جو کہ ہمیں جو ہے ہم اس پہ امیز تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عمر میں ایک نبی کو جو ہے اولاد دی، اور اتنی نیک اولاد دی، اور ان کی دعاؤں سے بڑھ کر ان کو نیک کیا. لیکن ایک اور جو ہے واقعہ جو کہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ کم امیزمنٹ سے زیادہ امیزمنٹ کی طرف اللہ تعالیٰ میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا یہ کی سب سے مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کون تھی؟ مریم علیہ السلام کا جو ہے ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو کہ اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی بہت زیادہ جو ہے ان کو رول ماڈل کی حیثیت حاصل ہے. ان کی طرف مسلمان بھی دیکھتے ہیں اور کرسچنز بھی دیکھتے ہیں،
اور وہ تقوی اور پاکیزگی اور جو ہے نا سبمیشن کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کتاب عظیم میں ان کا نام مذکور ہے۔ وہ واحد خاتون ہے کہ جس کا نام آیا ہے قرآن حکیم میں۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو عرب تھے نا، قرآن جو تھا ان کے جو انیشل جو مخاطب تھے وہ تو عربز تھے۔ تو عربز جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو آزاد عورت ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ پرانی جو دور تھا اس کے اندر غلامی بھی ہوتی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری آ، چیزیں جو تھی وہ رائج تھی۔ تو عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو آزاد عورت ہوتی تھی نا، اس کا اس طرح نام نہیں لیتے تھے کہ ہاں بازار میں جا رہے ہیں کہ اور وہ نام لے کے زور سے پکارے ہیں کسی کو، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ یا کسی کا ذکر کریں تو وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ لیٹ سے سمیرا کی یہ بات ہے، اگر کوئی آزاد عورت ہوتی لیٹ سے اسلام سے اس دور میں، تو ایسے نہیں کرتے کہ اس کا نام لے کے یہ بات کرتے، بلکہ وہ اس کو عزت و احترام میں کیا کہتے تھے، کسی مرتبے سے بلاتے تھے، جس طرح کسی بھی بڑی عمر کی عورت کو بلاتے تھے، یا کسی کی وائف کو بلاتے تھے تو اس کو اس کی وائف کے نام سے، امرأۃ فلان کے نام سے بلاتے تھے، یعنی کہ اس کی بیوی کے نام۔ اور اگر کوئی غلام عورت ہوتی تھی تو اس کو وہ نام سے بلا لیتے تھے، اس میں ان کو کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا تھا کہ اس کا نام عام لیتے تھے۔ تو قرآن میں جو ہے مریم علیہ السلام ایک واحد خاتون ہے کہ جن کا نام لے کے ان کو بلایا گیا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ مریم علیہ السلام واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے غلام بندی تھی، اللہ تعالیٰ کی سلیو تھی، ٹرو سلیو تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو عبدہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، بہت بڑی اس کا آنر ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا نام لے کے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سلیب تھی، تو یہ مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اور جگہ آتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ بھی کہا ہے کہ اور صدیق جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ جو اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کن کا ہے، انبیاء کا ہے، اور اس کے بعد کون آتے ہیں، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدیقہ کہہ کے بھی پکارا ہے۔ تو جو صدیق ہوتا ہے اس کا مطلب ہم لیتے ہیں سچا، لیکن وہ سچا صرف سچائی تک لمیٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو صدیق ہوتا ہے وہ ایسا نالج رکھتا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہوتا ہے کہ جس سے اس کے اندر کنوکشن آ جاتی ہے، جس سے اس کے اندر یقین آ جاتا ہے، اور ایسا یقین آتا ہے کہ جو اس سے رائٹیس ایکشن کرواتا ہے، جو اس سے صحیح جو ہے اعمال صالحہ کرواتا ہے۔ اور صدیقین جو ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پروفٹس کے سے نیچے ان کا درجہ ہے۔ اور ان کے پاس جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس کیا تھا، وہ صدیقہ تھی، ان کے پاس جو ہے نالج کی گہرائی تک نالج تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بس اوپر اوپر سے پڑھ لیا یاد کر لیا، بلکہ ان کے اندر ایسا نالج تھا کہ جو ان کے اندر بلیف کے اندر اضافہ، بھات کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ اور ایک اور چیز جو صدیقہ کی اس کوالٹی میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سپورٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اس ٹیسٹ کے لیے سبمٹ کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ہی شامت آنی تھی، مجھے ہی آپ نے ایسے کرنا تھا، ایسی شکایتیں جو ہم کرنے لگ جاتے ہیں، انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئی تھی۔ تو اور اس کے علاوہ مریم علیہ السلام نے جو ہے سورہ تحریم میں آتا ہے، سورہ تحریم میں ان کی تین کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے
چیسٹٹی اس کی حفاظت کی ہے، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے. پھر ایک جو جبریل علیہ السلام ہے، وہ جب مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کے آئے تھے، تو وہ کس فارم میں آئے تھے؟ وہ ایک انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں آئے تھے. تو ایک انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں آنے کا مقصد جو ہے، اور بھی مقاصد ہوں گے یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، لیکن ایک جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کا ٹیسٹ کرنا، کہ وہ کتنی اپنے پاکیزہ ہیں، ان کی پاکیزگی کا امتحان کرنا. تو مریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کیا تھا؟ جیسے ہی انہوں نے اس شخص کو دیکھا، اس سے امپریس ہونے کی بجائے انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے اللہ تعالیٰ تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اور تم جو ہو یہاں سے چلے جاؤ. تو ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ جب کوئی بھی جو ہے ہماری طرف غلط میسج کرتا ہے، ایز ایز اے وومن، ایز اے گرل، اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ہم میں سے ہر کسی نے کوئی نہ کوئی ایسا انسٹنس ضرور دیکھا ہوگا کہ جب کسی نے ہماری طرف ان اپروپریٹلی کوئی میسج کیا ہو، کوئی اشارہ کیا ہو، کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں حرام ہمارے لیے ایکسیسیبل ہو گیا ہو. تو ایسی سچویشن میں کیا ہم تھوڑی دیر کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بندہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیا مجھے دوستی کر لینی چاہیے؟ یا ہم فوری طور پہ مریم علیہ السلام کی طرح کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس چیز سے بچنے کی اور دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں فوراً ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے جو ہے اس چیز کو ہم سے منع کیا ہوا ہے، اور مجھے اپنے رب کی خاطر جو ہے اب اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنی ہے. تو دوسری چیز جو ہے، مریم علیہ السلام کی جو دوسری کوالٹی اس میں آئے گی وہ کیا ہے؟ کہ مریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ریفیوز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پرومسز پہ یقین کیا. تو اگر میرے کوئی ایسی سچویشن ہے جو کہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن بعد میں وہ مجھے سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، اگر نہیں بھی آتی تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں سے ہے اور مجھے اس پہ راضی ہونا ہے. یہ کچھ کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام کی ہم دیکھیں گے. اور تیسری ان کی کوالٹی ہے جو کیا تھی، کہ وہ قنوت تھی، کہ کنسسٹنٹ تھیں، اور یعنی کہ وہ مستقل مزاج تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور اپنی جو ہے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. تو یہ تین کوالٹیز ہیں جو کہ سورہ تحریم میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی کوالٹیز بیان کی ہیں. یہاں سے ہم مریم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ، اس کا ذکر سٹارٹ کرتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں. تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی کہ فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، اور یہ مجھ پر آسان ہے، اور میں اسے اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤ، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. تو مریم علیہ السلام کی، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کی بشارت کا واقعہ ہے یہاں تک. تو مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل میں آیا، خوبصورت مرد کی شکل میں آیا. اور مریم علیہ السلام کا جو تھی وہ کون تھی؟ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں مینشن کیا ہوا ہے، اور ان کی اچھے اعمال اور کوشش کی کامل جزا ہے. تو اچھے اعمال کون کون سے تھے؟ جب وہ جدا ہوئی، یعنی کہ مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب ایک مکان میں گوشہ نشین ہو گئی تھی. پھر ان کے ان سے ایک پردہ، یعنی کہ انہوں نے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا تھا. اب ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کی پیدائش اور اس ساری کانٹیکسٹ کا ذکر آتا ہے، جس میں وہ مریم علیہ السلام ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ انہوں نے پردہ لٹکایا ہوا تھا. تو مریم علیہ السلام جو تھیں وہ آل عمران میں سے تھی. مریم بنت عمران ان کا نام تھا، اور ان کی والدہ جو تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی
اولاد مجھے ایسی اولاد عطا کرے کہ جس کو میں آپ کی نظر کر دوں، جو کہ آپ کی عبادت ہی کرے گی، میں اسے اپنے حقوق معاف کر دوں گی اور وہ جو ہے آپ کی عبادت کرے گی۔ اب جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا کی تو اس وقت جو ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے گا، لیکن جب وہ ان کی اولاد پیدا ہوئی تو اس وقت وہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ جو لڑکی ہے وہ لڑکے جیسی نہیں ہوتی، یعنی کہ جو لڑکی سے کام لیے جاتے ہیں وہ لڑکوں سے نہیں لیے جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اولاد دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا اس ٹائم پہ ہی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مریم علیہ السلام وہ پہلی خاتون تھیں، وہ پہلی لڑکی تھی کہ جو ہیکل سلیمانی میں جو ہے عبادت کے لیے گئی تھی۔ وہ ایک عبادت گاہ تھی کہ جہاں پہ صرف مرد جاتے تھے اور وہاں پہ اسٹے کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ اپنی جو ہے عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے چونکہ دعا مانگی تھی اور انہوں نے ان کو جو ہے جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے گیو اپ نہیں کر دیا، انہوں نے ایسے نہیں کہا اچھا اب تو بیٹی پیدا ہو گئی اب چلو اس کی شادی وغیرہ کرتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے ورڈ پہ قائم رہی۔ انہوں نے ان کو وہاں پہ ہیکل میں بھیجا کہ وہ وہاں پہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب جب وہ وہاں پہ گئی تو وہ اتنی جو ہے ان کی جو کوالٹیز تھیں ان کو دیکھ کے وہاں پہ اس بات پر جو ہے جھگڑا ہونے لگ گیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ اور پھر اینڈ پہ قرآن دازی ہوئی جس میں حضرت زکریا کا نام نکلا۔ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پہلے جو ہے یہ پڑھا ہے کہ وہ ان کے یا تو خالو تھے اور یا پھر ان کے برادر ان لو تھے۔ تو زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور مریم علیہ السلام جو تھی وہ انہوں نے ہیکل سلمانی میں ایک جو ہے سائڈ جو ہے اس کو آکیوپائی کر لیا، وہاں پہ وہ رہنے لگی، انہوں نے آگے ایک پردہ لٹکا لیا اور وہ گوشہ نشین ہو گئی اور وہاں پہ رہ کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ تو مریم علیہ السلام کا گوشہ نشین ہونا، پردہ لٹکا کر اللہ کی عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو جانا، اخلاص، خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کے لیے تذلل کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، دراصل ارشاد الہی کی تعمیل ہے، جو کہ آل عمران میں آتا ہے۔ سورت آل عمران میں جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاکیزگی عطا کی اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر ترجیح دے کر چن لیا، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور جھکنے والوں کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی۔ اچھا، مریم علیہ السلام جو ہیں جب اس گوشہ نشینی کی حالت میں بیٹھی تھی تو یہ جو واقعہ آگے آتا ہے نا فرشتے کے آنے کا، یہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ گئی۔ اور اس وقت کیا ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، اب سوچے کہ آپ ایک بہت ہی الگ تھلگ جگہ میں بیٹھے ہیں، کسی ایسے کارنر میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو ایسی جگہ پہ کوئی ایسا بندہ آتا ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ان ایکسپیکٹڈ سا بندہ آ گیا، اور آپ اس سے کیا کہتے ہیں آپ اس وقت جو ہے کیا ہوگے، سٹارٹلڈ ہو جائیں گے، بہت زیادہ چونک جائیں گی۔ مریم علیہ السلام بھی ایسے چونک گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ساتھ ہی ان سے پناہ مانگ لی کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو، اگر تم متقی ہو، اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہو، اس کے تقوی کے مطابق عمل کرتے ہو، تو کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور ساتھ ساتھ اسے اللہ سے ڈرایا اور تقوی کا حکم دیا، جبکہ وہ تنہائی کی حالت میں تھی، جوان تھی اور لوگوں سے الگ تھلگ تھی۔ تو ایسی حالات میں تھی کہ جب برائی ان کے لیے ایکسیسیبل تھی، اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم دیا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ آنے والا بندہ کون ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بشریت کے کامل روپ اور حیران کن حسن و جمال میں ظاہر ہوئے تھے اس وقت، تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے کوئی ایسی تعرض نہیں کیا، کوئی ان سے بری بات نہیں کہی۔ یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کا خوف تھا اور ان کی جو ہے وہ پیورٹی تھی، اور ان کی کیا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ برائی سے بچنے کے لیے جو سٹیپس لیتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ بندہ برا ہے یا یہ میرے ساتھ برائی ہی کرنے آیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کی پریکاشنز لے لی، انہوں نے جو ہے نا پہلے ہی اس بات کو روکنے کا انتظام کر لیا کہ وہ بندہ کچھ ایسا سوچے ہی نہ۔ تو یہ مریم علیہ السلام کا خوف تھا، اور یہ عفت کے بلند ترین درجے شر اور اس کے اسباب کے بعد سے کی دلیل ہے
کہ عفت سے خاص طور پر جبکہ تمام اسباب جمع ہوں اور گناہ سے کوئی معنی بھی موجود نہ ہو بہترین عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ستائش کی کہا سورہ تحریم میں آتا ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور فرمایا سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اور وہ مریم علیہ السلام جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، پھر اس سے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی عفت کے عوض انہیں ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا اور اس کے رسولوں میں سے ایک رسول تھا، یعنی کہ کتنا بڑا آنر تھا ایک خاتون کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کی والدہ بنا دیا۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ اور ان کا خوف دیکھا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں، یعنی کہ میرا کام اور میرا جو مشن ہے وہ تو آپ کے بارے میں اپنے حکم کو نافذ کرنا ہے، تاکہ میں آپ کو ایک نیک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ یہ بیٹے اور اس کی پاکیزگی کی بہت بڑی بشارت ہے، کیونکہ پاکیزگی کے تمام جو کوالٹیز ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا جو ہے اس کو اس کی بشارت دے دوں، تو وہ پاکیزگی میں سارا کچھ ہی شامل ہو گیا، ان کے کوالٹیز بھی اور ان کی جسمانی پاکیزگی بھی اور ہر طرح کی کوالٹیز۔ بس حضرت مریم علیہ السلام نے باپ کے بغیر بیٹے کے وجود پر بہت ان کو تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، اور بیٹے کا وجود اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہے، آپ کے رب نے کہا یہ مجھ پر آسان ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں اس کو لوگوں کے لیے نشانی، یہ وہ نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرے، نیز اس امر پر بھی کہ اسباب کی کوئی مستقل تاثیر نہیں، ان میں تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، پس وہ اپنے بندوں کو اسباب کے خلاف واقعات کا مشاہدہ کراتا ہے تاکہ وہ اسباب پر نہ ٹھہر جائے اور مسبب الاسباب اور ان کو مقدر کرنے والی ہستی کے افعال میں غور و فکر ترک نہ کریں، اور ورحم منا، اور اپنی طرف سے رحمت، تاکہ ہم اس کو خود اس کے لیے، اس کی والدہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رحمت بنائیں۔ اس کا خود اپنے لیے رحمت ہونا اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی کے لیے مختص کیا، ان کو اپنی عنایات سے نوازا، اور جس طرح اولو العزم انبیاء اور مرسلین کو نوازا۔ آپ کی والدہ کے لیے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ کو فخر اور آخرت کے فوائد حاصل ہوئے، اور لوگوں کے لیے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں۔ وکان امرا مقضیہ، اور یہ ہے کام مقرر ہو چکا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس حالت میں وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کا نافذ ہونا ان چینجبل امر تھا۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزے کے واقع ہونے کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات تک، کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا، جو کہ جس نے جا کے مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کسی بھی ان میرڈ خاتون کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آبویسلی اس کے لیے یقین کی بات تو نہیں ہے، جو ہیومنلی پاسبل طریقے ہیں اولاد کے ہونے کے وہ یہی ہے کہ یا تو کسی کی شادی ہو جائے اور یا پھر وہ بدکاری کرے، تو مریم علیہ السلام تو ان دونوں جو ہیں اسباب ان کے پاس نہیں تھے، یہ دونوں، نہ وہ بدکار تھیں اور نہ ان کی شادی ہوئی تھی، نہ ان کے قریب کوئی مرد آیا تھا، تو انہوں نے کہا ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اب انسانی دماغ جو ہے وہ تو اپنی ریالٹی تک سوچتا ہے نا، ہاں ہمارے ساتھ کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو جائیں کہ جب ہم کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ حالات نارمل پہ آ جائیں، دوبارہ میرے لیے جو ہے زندگی آسان ہو جائے، دوبارہ میرے لیے جو ہے یہ چیز کام کرنے لگ جائے، میرے لیے راستہ کھل جائے، کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، ہمیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کام تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس وقت کیا سوچا کریں جو اس فرشتے نے مریم علیہ السلام کو کہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو کہا تھا، ہوا علیہ ہین، یہ اس پر بہت آسان ہے۔ ہین کیا ہوتا ہے؟ ہلکا، بہت ہی ہلکا، لائٹ، کوئی
مشکل ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ کرنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل کا درجہ نہیں رکھتی۔ امپاسبل کا ورڈ جو ہے نا انسانوں کے لیے ہے، ہماری ریالٹی لمیٹڈ ہے، ہمارے اسباب لمیٹڈ ہے، ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی لمیٹڈ نہیں ہے۔ ابھی جو ہم اپنی ارد گرد کی دنیا میں جو فساد دیکھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوئی ہوئی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے حالات اتنے غیر ہوئے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے حالات اتنے غیر ہوئے ہوئے ہیں، ہماری اکانومی کے حالات اتنے غیر ہوئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے حالات اتنے غیر ہوئے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی کوئی نہ کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے جس کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کا تو کوئی حل ہوگا ہی نہیں، اس سے باہر نکلنے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا سوچا کریں، رب قال ربکی وعلی ہین، تمہارے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا کہ ان کو ان کے لیے لوگوں کے لیے نشانی بنانا تھا، اور اپنی طرف سے رحمت بنانا تھا، اپنے ان کے اپنے لیے بھی، مریم علیہ السلام کے لیے بھی، اور لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہ ایک ایسا کام تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں، لا مبدل علی کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے وہ بدلا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہو کے رہے گا میرے ساتھ۔ تو پہلی چیز اس میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت آسان ہے کہ وہ اس چیز کو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے استعمال کر لے، اس چیز کے ذریعے آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آ جائے۔ جو چیز آپ کو اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو زندگی بخش دیں، آپ کی زندگی کو اس کے ذریعے چلا دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا علیہ ہین۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اگر وہ تو ہو کے رہے گی، اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جو ہے جو بھی کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، اس کو میرے حق میں بہتر بنا دیں، اس کو میرے لیے رحمت بنا دیں۔ تو ہمیں اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور دعا مانگنے کا اسلوب جو ہے وہ ہمیں زکریا علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں، مریم علیہ السلام کی طرح ہم نے اپنے کردار کے اندر کیا کیا چیزیں لانی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتی، میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں اس چیز کے لیے چنا گیا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لے، میں نے نہیں کرنا یہ۔ انہوں نے نہ فرار کی کوشش کی، نہ انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو گئیں۔ انہوں نے جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا، جو ان کے لیے لکھا تھا ٹیسٹ، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کو برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ جی، کوئی کامنٹ کرنا چاہے گا اس پہ؟ بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں یہ اپریشیٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اگر اس میں سے کچھ گین کیا ہے، کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ نے اپنے لیے نکالا ہے، تو اگر آپ وہ بتا سکیں۔ جی فرحانہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے السلام علیکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جیسے ہمارے والدین ہمیں بتایا نتھنگ از امپاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل، جس میں پاپا مجھے کہہ دیتے نا ایوری تھنگ از پاسبل۔ االلہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ہم لوگوں کو پیغمبر کے ذریعے بتایا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے بولیں، اللہ سب کچھ پاسبل کر سکتے ہیں، اللہ کی ہی اختیار میں ہے، اور ہمارے جو اختیارات ہیں محدود ہیں۔
हमारी सोच महदूद है, तो हम उस जब परेशानी में हम उधर तक पहुंचते नहीं है, बस फौरन परेशान हो जाते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि जो नामुमकिन था हजरत जकिया अलैहिस्सलाम का वाकया, और जो नामुमकिन था हजरत मरियम का वाकया, तो इससे मैंने ये अखज किया। टीचर। जी, बारकल्ला फीक। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी ज़िंदगी में जो भी नामुमकिन है हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन नहीं है, और वो हमें वो सब दे सकता है कि जो हमारी सोच से बाहर है। जी सायरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, आपने जैसे एक्सप्लेन किया, हमने पढ़ा था सूरह आल इमरान में हज़रत मरियम के यहाँ जब औलाद का मतलब था, जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले, तो क्या कहते हैं, ज़करिया अलैहि सलाम उनके पास आते थे और उनके पास खाने-पीने की अशिया रखी देख के उन्होंने पूछा था कि ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से। तो फिर उन्होंने अपने लिए दुआ की थी औलाद की। जी, ये ऐसे उसके ही है? कॉन्टेक्स्ट में आता है, ऐसे ही है। जी। तो यानी हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश पहले हुई और फिर ज़करिया अलैहि सलाम की औलाद। इसके सीक्वेंस का हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो मोर और लेस आगे पीछे ही हुआ था। और दूसरा ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो उन्होंने आके दुआ मांगी थी वो हमने आज वैसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेंशन कर दिया। तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी, और अल्लाह ताला जो है ना कुरान पाक में कुछ जो है, जैसे हमने पहले सूरह कहफ में डिस्कस किया था कि गैर ज़रूरी डिटेल्स नहीं बताते। तो अल्लाह हुँ। ताला ने ये नहीं बताया कि पहले कौन सी चीज़ हुई और बाद में कौन सी चीज़ हुई, लेकिन अपेरेंटली जो कि नज़र आ रहा है वो तो जो कि कुरान के सीक्वेंस में भी नज़र आ रहा है वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या पहले है और मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बाद में है। तो हज़रत हज़रत ज़करिया की अच्छा, आपने ये भी बताया कि हज़रत ज़करिया की औलाद के हवाले से आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने उनको 3 जगह पे उनको सलामती वाली जो आपने बात बोली थी। जी, जी। उनको मैं जो है थोड़ा-सा 3 खौफ के ऐसे मौक़े थे कि जिस पे सलामती की अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी थी कि जब वो औलाद पैदा होती है तो उस वक़्त उसको खौफ होता है। जब इंसान दुनिया में आता है ना तो हर इंसान को शैतान का चोका लगाता है जब वो दुनिया में आता है, एक हदीस से साबित होता है। हुँ। और उस टाइम पे जो है वो बच्चा जो होता है वो जब वो चीख के रोता है ना तो उसका ये होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको आफ़ियत बख्शी थी। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जब इंसान फ़ौत होने लगता है तो उस वक़्त उसके लिए बहुत ख़ौफ़ का टाइम होता है। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त के लिए उनको सलामती दी थी। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है कि जब वो क़यामत के दिन उठाकर खड़े किए जाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ का वक़्त होगा, तो उसकी भी आफ़ियत की अल्लाह ताला ने बशारत दी उनको। ओके, इस तरह से है। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहि सलाम के बारे में भी है ना कि अल्लाह ताला ने उनको सालिम जो है उठाया है रूह और जिस्म के साथ, और फिर वो जी, दोबारा आएँगे तो वो अल्लाह ताला के पास ज़िंदा हैं, उनको अभी तक उनकी अभी तक वफ़ात वाक़ई नहीं हुई है। वो अल्लाह ताला के जी, मुअज़्ज़ों में से एक है, लेकिन याह्या अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं। जी, ओके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी, कोई और? चलिए यहीं तक रखते हैं नहीं और इसको। कुछ। नाज़िया, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? बोलिए प्लीज़। बस मैं ये कह रही थी, ऐसे सुन के ऐसा लगता है जैसे कल की बातें हों, मतलब जैसे आप बता रही हैं ऐसे बिल्कुल करीब लग रहा है सब कुछ, और हम सुनते नहीं हैं तो इतना सोचते भी नहीं हैं। तो जज़ाकल्लाह फॉर द लेक्चर एंड क्लास। बहुत अच्छा लगा सुन के। वही है कि असल में हम जो है ना बहुत सुपरफिशियली जब पढ़ते हैं ना चीज़ों को, लोगों के बारे में, सहाबा के बारे में और अंबिया के बारे में, उनके वाक़यात, तो हमें ऐसे लगता है कि वो शायद स्टोरी बुक्स में जिस तरह हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना उस तरह की है, हम उनसे एज अ ह्यूमन रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसको डिटेल में इन डेप्थ जाके देखते हैं ना तब हमें पता चलता है कि वो भी हमारे जैसे इंसान थे, उनके भी हमारे जैसे इमोशंस थे, और फिर हम उनसे रिलेट कर पाते हैं और फिर हम उनको फॉलो कर पाते हैं। तो इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उन इमोशंस को फील करें कि जो उन लोगों ने फील किए थे।
جی چلیں اور کسی کا کویشچن نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.